آپ دیکھ رہے ہیں فارمانائٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم عباس کیسر۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی ملاقات ایف سی کالج کی ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ طلباء اور اساتذہ دونوں کی مقبول اور محبوب شخصیت ہے۔ میری مراد ڈاکٹر الطاف اللہ خان۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب کا نام ماس کمیونیکیشن کی فیلڈ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ احباب جو ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب میڈیا اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ آپ کی تمام عمر جرنلزم ایجوکیشن کے فروغ میں گزری۔ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور گزشتہ چند برسوں سے آپ ایف سی کالج سے وابستہ ہیں اور آج کل ڈین آف ہیومینٹیز کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیکچرز اور آپ کی گفتگو کے دیوانے بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے آپ ڈین ہیں، منتظم ہیں۔ تو آپ کو اپنی شخصیت کا کون سا روپ سب سے اچھا لگتا ہے؟ ڈین ہونا تو ایک مجبوری ہوتی ہے ایکیڈیمکس کی کہ کسی نہ کسی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور شاعری میں کہوں کہ سب سے زیادہ مجھے، لیکن وہی ہے کہ شاعری جو ہے مطلب رزق کمانے کا ذریعہ مشکل سے بنتی ہے۔ سارے اکثر جب ہم پڑھتے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ فلسفے میں دلچسپی تھی، پھر سوچتے تھے فلسفہ پڑھ کے پھر کیا کریں گے، تو ہابی رہی۔ اور جرنلزم جو ہے اس کا پڑھانا بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ ایکیڈیمک ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ایکیڈیمکس اس لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ایکیڈیمک ہوتی ہے، لیکن جب آپ پڑھاتے ہیں تو لوگوں کے روزمرہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہتے ہیں، اور اس کو اگر آپ ایک بہت ہی انسانی سطح پہ اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ جرنلزم نہ کر سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی وہ ڈٹیچمنٹ جو دوسرے ڈسپلنز میں آپ کو ملتی ہے کہ بھئی آپ لٹریچر کے پروفیسر ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی میں چیزوں کو اس لیے محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اس سے اپنا فن بنا سکوں، اس کو ترقی دے سکوں، تو جرنلزم میں آپ کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ مطلب اس میں آپ کو جو لوگوں پہ بیت رہی ہے اس کو سمجھنا اور آگے شاگردوں کو پڑھانا یہ آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر مجھے مطلب اختیار دیا جائے تو شاعری بہت بڑی بات ہے، لیکن جو پیشہ ہے میرا صحافت پڑھانا وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمام عمر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، یوں سمجھیں کہ نوجوانوں کے کردار کی تعمیر کی، اور آپ کو آج کل کے نوجوانوں سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ اپنے ناظرین کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیا بہت پڑھنے لکھنے والے اسٹوڈنٹ تھے یا ذرا من موجی قسم کے؟ اب اس کا جواب اگر میں سچ دوں تو سارے اسٹوڈنٹ کلاسوں میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا ریگولر اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن ایک بات میں پڑھتا بہت تھا، لیکن مجھے کلاسیں لینے سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ بیٹھے رہو بھی، سنتے رہو اور کہانیاں سنتے رہو، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میرے خیال میں ابھی بھی شاید ہے، کہ کلاسز کا جو اسٹرکچر ہے وہ انٹریکٹیو نہیں ہوتا، تو اس میں آپ کو سننا پڑتا ہے، اور آپ جوان ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یار میری بھی یہ رائے ہے، اور خاص طور پہ وہی آپ صحافت اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی رائے۔ جب میں پہلے پڑھانا شروع ہوا 90s میں 1990 سے پڑھا رہا ہوں، تو ان دنوں شاید میرے اور میرے شاگردوں کی عمر میں فرق نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کچھ تو عمر میں بڑے بھی ہوتے تھے، تو وہ بڑی انٹریکٹیو ہوا کرتی تھیں۔ مطلب وہ بحث کرتے تھے، ہم کسی موضوع پہ بات کرتے کرتے بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے اچھا ان شاگردوں کے ساتھ آج بھی بہت قریبی ربط ہے، وہ ابھی بھی، لیکن میرے خیال میں یہ جو فاصلہ ہوتا ہے نا استادوں اور شاگردوں کے درمیان کہ میں نے پڑھانا ہے اور تم نے پڑھنا ہے، شاید اس وجہ سے میں پڑھنا تو پسند کرتا تھا لیکن کلاسیں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جی ہاں۔ تو کیا کلاسیں، تو لیکن آپ نے جو
کتابیں پڑھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے وسیع المطالعہ پروفیسر ہیں، تو یہ پھر پڑھنے کا شوق اور یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ اچھا، میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے میری نانی نے پالا تھا، تو میں ایک ہی بچہ ہوا کرتا گھر میں. جب آپ کی نانی آپ کو پالتی ہے تو ایک ہی ہیں آپ. اور ہمارا جو گاؤں ہے جہاں پہ میں پلا بڑھا، پنڈی گھیوے ڈسٹرکٹ اٹک میں، اس سے کوئی 5-1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو وہاں پہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ میرے ماموں چونکہ بڑے پڑھے لکھے تھے، میری والدہ کا خاندان، تو ایک بہت بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی گھر میں. تو آپ جب بیٹھتے تھے وہاں پہ تو آپ کے گھر میں میری نانی ہوا کرتی تھی اور لائبریری ہوا کرتی تھی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کتابیں اٹھا کے پڑھتا رہتا تھا، اور مطالعہ جو ہے زندگی کا ایک حصہ بن گیا، اور اسی سے عادت پڑی ایسی کہ پڑھتا تو رہتا تھا میں. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی نہ پڑھنا کسی وقت تو ایک احساس جرم سا رہتا ہے کہ بھئی پڑھ نہیں رہے تو کیا کر رہے ہیں، آج کا دن کیسے گزارا. تو یہ ایک عادت میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہیے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور رکھیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کتاب پڑھیں، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ صرف وہی کتابیں اپنے گھر پہ رکھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک قسم کا ایک تفاخر آ جاتا ہے کہ جو صحت مند نہیں ہے. کیونکہ آپ کے گھر میں ایسی بہت سی کتابیں موجود ہونی چاہیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو غرور علم ہوتا ہے، علم و خرد، اس سے بندہ بچ جاتا ہے. تو میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے وہ ایک لائبریری جو تھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان دا مڈل آف نو ویئر، تو وہ شاید بہت ہی میرے لیے اچھی رہی، جس سے میں نے پڑھنے کی عادت ڈالی اور بہت سے متنوع موضوعات پہ پڑھتا رہا. کوئی بچپن کی شرارت یاد ہے؟ ایک تو اس دن بھی میں جس پہ کوئی مار بھی پڑی ہو؟ میری نانی مجھے نہیں مارا کرتی تھی، میری ماں اس لیے مجھے نہیں مارا کرتی تھی کہ میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتا تھا، تو ان کے لیے جو وقت میرا ان کے ساتھ گزرتا تھا تو ماریں اس طرح نہیں پڑتی تھیں، لیکن وہ ناراض ضرور ہوا کرتی تھی، بات کرنا چھوڑ دیتی تھی. تو وہ ایک تو ہم بھیڑوں کے چھتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور ہر گرمیوں میں منہ کہیں نہ کہیں سے سوجا ہوتا تھا، یعنی یہ تحفہ ہم نے ضرور لینا ہوتا تھا. اس دن ہم کلاس میں تھے تو ایک شہد کی مکھی اندر آ گئی، تو سارے بچے ایسے بھاگنے لگے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ مطلب آج کل کی نسل بہت ہی پروٹیکٹڈ ہے، تو ہم جو ہیں مطلب اگر کوئی گرمی ایسی گزرتی جس میں ہمیں کوئی کہیں بھیڑ نے آنکھ منہ ناک پہ نہ کاٹا ہوتا اور منہ نہ سوجا ہوتا تو ہم سمجھتے تھے نامکمل. تو اکثر اس وجہ سے مار پڑتی کہ دوپہر کو کہاں چلے گئے تھے کائنڈ آف. باقی تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا جو آپ کرتے، مطلب گھر پہ سیکیور ہوا کرتے تھے، اسکول جاتے تھے، گھر آتے تھے. اس زمانے میں اتنی نفسا نفسی بھی نہیں تھی. اس اساتذہ بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے. گھر تو گھر ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اس قسم کی چیزوں کی سزا ضرور ملتی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ملتان کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ اسی سچویشن کی غمازی کرتا ہے کہ شگر دوپہرے سب سے چوری امب پہ چڑھیا کرتے تھے اور منہ سج پڑولا ہوتا تھا جب ڈیمبو لڑیا کرتے. بالکل، یہ بہت ضروری ہوا کرتا. مطلب اس کے بغیر گرمیاں آپ نے گزاری ہیں تو آپ سمجھتے تھے یار کچھ کیا نہیں ہے. آپ نے تذکرہ کیا گھر میں لائبریری کا، تو شاعری کا جو آپ کا ذوق شوق ہے یہ بھی اسی دور کا شوق ہے؟ جی ہاں، میرے ماموں جو ہیں چھوٹے جو ہیں تو ان کو شاعری کا بہت شوق ہے، اور ان کی عادت ہے کہ جب وہ ابھی بھی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شعر بولتے ہیں. تو ان کی عادت ہے. اور کوئی بھی اردو زبان کا شاید کوئی بھی شاعر ہو، خواہ وہ میر انیس کے مرثیے ہوں یا ادم ہو یا غالب فیض ہوں، فراز ہوں، تو ان کو سب یاد ہے. کچھ لوگوں کو وہ جانتے بھی تھے. تو شاعری جو ہے میں تو ایک سنتا رہتا تھا ان سے. تو یقیناً آپ کا بڑا کوئی بول رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اور ہم 5 کلومیٹر جاتے تھے گاؤں سے، جو بڑا ٹاؤن ہے اس میں، پیدل. تو سارا راستہ ان کو مطلب 15-20 شعر تو سن ہی لیتے تھے. تو اس سے واقعی بہت ہوا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ جو یاد کر لیا. میں چوتھی میں تھا، تو میں پڑھتا رہتا تھا اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے. یعنی اصولاً تو میرے لیے تو وہ شعر تھے، لیکن وہ جو ان کی جس طرح سے لکھے ہیں، اقبال کے شعر لکھے جاتے ہیں،
تو مجھے مزہ آتا تھا، تو میں وہ بار بار پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ چلا کہ میں نے وہ یاد کر لیا. اور پھر اس کا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جہاں بھی کہیں میں جاتا تھا نا تو میرے رشتہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اقبال کا کلام یاد، چلو سناؤ. تو میں پھر وہ سنانا پڑتا تھا مجھے کہ بھئی اب سنا دو. تو جگہ جگہ میں شکوہ یا جواب شکوہ سناتا رہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی کہ شکوہ میں یہ ہے تو جواب شکوہ میں جواب وہاں پہ ہے. تو وہ جیسے خاص طور پہ اقبال کا ہے نا کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے اور بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. تو کسی نے میرے سامنے، میں چھوٹا سا ہی تھا، اس نے کہا کہ اقبال نے تو شکوہ کہا ہے. میں نے کہا انہوں نے جواب شکوہ بھی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، جیسے جواب شکوہ میں کہا ہے. تو میرے سے عمر میں بہت بڑے تھے، وہ ناراض ہو گئے کہ یار بڑوں کے سامنے اس طرح مجھے ٹوک رہے ہو. مجھے ابھی اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ٹوکنا ہوتا ہے بڑوں کو. تو یہ اسی طرح سے شروع ہوا، پھر پڑھتے رہے مسلسل. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے کلام میں سے سنائیے. میں سر یہ شاید پہلی دفعہ ہو کہ میں اپنی خوشی سے اپنا کلام سنا رہا ہوں. اچھا، میں زیادہ تر قطع لکھتا ہوں، اور قطعے کے بارے میں یہ ہے کہ جو سوئس سائیکیٹرسٹ ہیں کارل یونگ، انہوں نے کہا تھا کہ 4 جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر 4 لائنوں میں آپ لکھتے ہیں تو وہ نارملی آپ اپنا مقصد پورا بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میں نے قطعات بہت پڑھے ہیں، خاص طور پہ ادم کے قطعات. تو آپ کو عمر خیام ہیں، ادم ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. تو قطعات اور رباعی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں، ابھی تازہ ہی ہے کہ مجھے بتاؤ حقیقت کو پوجنے والو، سراب کیسے حقیقت بنے خبر ہے تمہیں. بلکتے بچوں کی آہوں کی آبرو نہ رہی، ضمیر کیسے ملامت بنے خبر ہے تمہیں. تو یہ ایک قطعہ ہے، ابھی ہوا ہے تو ایک اور بھی سنا دیتا ہوں کہ یہ جو رک رک کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی آہٹ کوئی آواز کسی ساز کی بات، رات کے پچھلے پہر لمس کا جھوٹا احساس، کوئی نغمہ کوئی نوحہ کسی دمساز کی بات. واہ 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 واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ہمارا یہ پروگرام جرنلزم کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور نوجوان بھی ہیں، تو کوئی جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اصل میں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ جرنلزم بدل رہا ہے، اور اس نے انسانی آزادیوں کے لیے بہت ہی اچھے راستے ہموار کیے ہیں. جہاں ایک طرف جس کو مروجہ صحافت کہتے ہیں، مین سٹریم جرنلزم، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ امکانات ہیں ان کے لیے کہ وہ اس پہ کام کریں. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. میں سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو بھی آپ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی رائے تو ہے، لیکن وہ ہر کسی کے حق ہے اس پہ. تو اس کو احتیاط سے استعمال کریں اور اچھے طریقے سے استعمال کریں، کھل کے استعمال کریں انسانیت کی بہتری کے لیے، اپنی ذات کی نمو کے لیے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ایف سی کالج کے موٹو کے مطابق محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کو یقینی بنائیے. شکریہ.